بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، آج ہم اپنے معاشرے کے ایک ناپسندیدہ رویے کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ وہ رویہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے صاحب ثروت لوگ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مالی طور پہ وسعت دی ہے، اور ان میں سے بھی ایسے لوگ کہ جو اپنے معاشرے کے آس پاس کے لوگوں کی ضروریات کی فراہمی میں لگے رہتے ہیں، اپنے دیے ہوئے مال میں سے ضرورت مندوں کی، محتاجوں کی، مجبور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ایک معاملے میں آ کے ان میں سے بہت سارے لوگوں کی سوئی اٹک جاتی ہے اور وہ وہاں پہ خرچ کرنے میں تنگی محسوس کرتے ہیں، اور وہ معاملہ ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، کہ اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ کرنے میں بہت سے لوگ دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ چونکہ تعلقات زیادہ ہوتے ہیں، معاملات زیادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان سے ناپسندیدہ جو معاملات ہیں جو بندے کو پسند نہیں ہوتے، ان کے وقوع پذیر ہونے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بہت دفعہ کسی معاملے میں وہ ہماری رائے سے اختلاف کرتے ہیں، یا ہماری پسند ناپسند کو وہ اہم نہیں سمجھتے، وہ اپنی پسند ناپسند کو اہم سمجھتے ہیں۔ وہ ہماری مرضی کے فیصلے بعض اوقات قبول نہیں کرتے۔ اس وجہ سے ہمارے دل میں ان کے لیے تنگیاں ہوتی ہیں، یا وہ ہمیں اس محبت سے رسپانس نہیں دیتے جس کی ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے عام طور پہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو اپنا شریکہ، اپنی برادری سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اپنے پاؤں پہ، یہ عزت کی زندگی گزارنے لگیں گے تو پھر یہ تو ہمارے مقابلے میں آ جائیں گے، پھر انہیں ہماری محتاجی اور ہماری مجبوری ختم ہو جائے گی۔ تو کئی لوگ یہ سوچ کے بھی اس خیر کے عمل سے پیچھے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارا یہ طرز عمل قرآن مجید کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ ایک مسکین آدمی پر خرچ کرنا وہ ایک صدقہ ہے، یا اس پر ایک صدقہ کا اجر ہے، جبکہ اپنے رشتہ دار پر، اپنے قریبی رشتہ دار پر خرچ کرنے کا اجر دوہرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو اس میں صدقہ کا پہلو ہے اور دوسرا اس میں رشتوں کو جوڑنے کا پہلو ہے، کہ اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، دوہرے فوائد حاصل ہوتے ہیں ایک عام مسکین کو صدقہ دینے کی بجائے، یا ایک عام مسکین کو صدقہ دینے کی نسبت۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں جو اخلاق سکھایا ہے اس کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے قریبی عزیز تھے مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک موقع پہ جب حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، کچھ بد باطن لوگوں نے ان کی عزت پر حملہ کیا اور ان پر الزام دھرا، اور کچھ لوگ دانستہ یا نادانستہ اس پروپیگنڈا کا حصہ بن گئے۔ یہ مصطح بن اساسہ بھی اسی پروپیگنڈا مہم کا حصہ بن گئے، حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ساری کفالت، ان کی ساری مالی ضرورتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اس کا بڑا دکھ ہوا اور آپ نے یہ نیت کر لی، قسم کھا لی کہ اب میں اس کی مالی مدد اور معاونت نہیں کیا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ آیت طیبہ نازل فرمائی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔ فرمایا تم میں سے جو وسعت والے اور جو فضیلت والے لوگ ہیں، انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس بات کی قسم کھائیں
کہ وہ مسکینوں پر، اپنے قریبی رشتہ داروں پر اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہیں کریں گے، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف فرما دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یہ جو قسم اٹھائی تھی، اس قسم کو واپس لے لیا اور پھر سے ان کی کفالت اور ان کی مدد کرنا شروع ہو گئے۔ یعنی یہ اخلاق ہیں کہ ایک طرف یہ رویہ اس انتہا پر اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حسن سلوک کی تلقین فرمائی۔ قرآن مجید میں جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے حبیب، میں نے اللہ رب العزت کا یہ حکم سن لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو اس کی پسندیدہ چیز ہے اس کو خرچ کر کے ہی ہم اللہ کی رضا اور نیکی کو پا سکتے ہیں، تو مجھے تو اپنے مال میں اپنا سب سے پسندیدہ باغ جو بے رہا ہے وہ سب سے پسندیدہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ باغ بہت بڑا باغ تھا اور مدینہ طیبہ میں کھجوروں کا سب سے بڑا باغ تھا، اور یہ مسجد نبی شریف کے بالکل سامنے تھا۔ اور اب یہ جو مسجد نبی شریف کی توسیع ہوئی ہے اس میں یہ مسجد نبی شریف کا حصہ بن گیا ہے، اور مسجد نبی شریف کا جو گیٹ نمبر 21 ہے باب فہد، اس سے ہم اندر داخل ہوں تو وہیں پہ یہ باغ اس حصے میں تھا اور وہیں پہ کنواں بھی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لے جاتے، اس کنویں کا پانی پیتے، میٹھا پانی تھا، بڑا خوشگوار تھا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ مجھے تو سب سے پسند یہ باغ ہے، یہ میں اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں اور اسے قبول فرمائے اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر کی توقع رکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی اور اس کو پسند فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ تم اس باغ کو اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کر دو۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں میں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک باندی، ایک لونڈی آزاد کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بہتر ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اسے اپنے ماموں کو دے دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہمیں یہ بات سکھاتی اور سمجھاتی ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور رشتہ داروں کے معاملے میں ان کی کفالت کرنا یہ دوستوں کی نسبت یہ دوہرے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اب ان کا رویہ کیا ہے، وہ آپ کو رسپانس اچھا دیتے ہیں یا نہیں دیتے، آپ اس بات کو چھوڑ کے آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر لمبی کر دے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میرے دوستو، ہم نے ایک مثل، ایک کہاوت پڑھ رکھی ہے کہ ایک بچھو پانی میں گر رہا تھا اور ایک اللہ والا بندہ اس کو اٹھا کے باہر نکالتا تھا، وہ ہر بار انہیں ڈنگ مارتا تھا۔ تو کسی ہم جیسے سیانے بندے نے ان سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ اپنی غلط عادت نہیں چھوڑ رہا تو میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ میرے دوستو، یہ اصل میں ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں بھی کرتا تو بھی ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آس پاس جو اپنے رشتہ دار ہیں، جو بہن بھائی ہیں، جو دوست احباب ہیں، ان پر نظر ڈالنی چاہیے، اور جہاں تک ہمارے بس میں ان کی سرپرستی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر باقی جو لوگ ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔